السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کشف المحجوب سے آج ہم جو سائل ہیں ان کا سوال پڑھیں گے، پھر اس پہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب ہے پھر آگے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سائل ابو سعید حجویری نے کہا کہ مؤلف کتاب میرے لیے طریقت و تصوف کے بارے میں محققانہ طور پر وضاحت کریں، ان کے مقامات کی کیفیت بیان کریں اور اہل تصوف کے مذاہب اور مقالات یعنی کہ اقوال کی صراحت فرمائیں۔ ارباب تصوف کے رموز و اشارات کا اظہار کریں اور یہ بھی واضح کریں کہ اللہ جل جلالہ کی محبت کیا ہے، اس کی کیفیت دلوں پر کیسے ظاہر ہوتی ہے اور اس کی حقیقت پا لینے سے عقلوں کے حجاب کا سبب کیا ہے، حقیقت آشنائی سے نفس کی نفرت کیا ہے اور اس کی بزرگی و عظمت سے روح کیسے راحت پاتی ہے، نیز صوفیاء کے ذاتی تجربات جن کا تعلق ان نظریات سے ہے کی بھی وضاحت فرمائیں۔ اس ضمن میں مسعود علی بن عثمان الجلابی اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے نے کہا کہ جان لے کہ ہمارے زمانے میں اصل میں یہ علم ناپید ہو چکا ہے، خاص کر ایسے ملکوں میں جہاں کے عوام ہوا و ہرس میں مشغول ہو چکے ہوں، وقت کے علماء رضا خوشنودی خداوند کریم کے رستے سے پھر چکے ہوں اور اس دور کے تصوف کے دعوے داروں نے راہ طریقت کے برخلاف صورت اختیار کر لی ہو، لہٰذا یہ ہمت کیجیے کیونکہ اہل زمانہ عوام کے ہاتھ اس حقیقت تک سوائے بندگان خاص کے نہیں پہنچ سکتا۔ تمام اہل ارادت کی مراد منقطع ہو چکی ہے اور تمام اہل معرفت کی معرفت ان کے وجود سے معزول ہو چکی ہے۔ عوام و خاص اس پر دل بستہ ہیں اور دل و جان سے اسی حجاب کے خریدار ہو چکے ہیں اور تحقیق کے بجائے مائل با تقلید ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ تحقیق تو کہیں چھپ ہی گئی ہے۔ عوام اسی سے سند لے کر کہتے ہیں کہ ہم تو حق کو اسی طرح پہچانتے ہیں اور خاص اسی پر خوش ہیں کہ کم از کم ان کے دل میں تمنا تو ہے اور نفس میں حس تو ہے، سینے میں خواہش تو ہے، وہ اسی میں مشغول رہیں اور اس سے ہی شوق رویت کہتے ہیں۔ محبت تو جل کر خاکستر ہو گئی، مدعیوں نے اپنے دعوے میں تمام معافی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ارادت کیشوں نے مجاہدہ ترک کر دیا ہے اور محض وہم و ظن کو مشاہدہ کا نام دے دیا ہے۔ میں نے اس زمن میں اس سے پہلے کتاب مرتب کی جو ساری کی ساری ضائع ہو گئی اور جھوٹے مدعیوں نے مخلوق کا شکار کرنے کے لیے اس میں سے بعض باتیں چن لیں اور دوسری باتوں کو محو کر دیا اور دل میں حسد و بغض کی وجہ سے نعمت خداوندی سے انکار کر دیا۔ ایک جماعت اس علم کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو کر بیٹھی لیکن یہ علم نہ پڑھ سکی، دوسری جماعت نے اس علم کو پڑھ تو لیا لیکن اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکی۔ یہ عبارت تصوف کو سند پکڑ کر کہنے لگے کہ ہم ایسا علم تحریر میں نہیں لا سکتے لیکن یاد ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ علم تصوف و معرفت ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ سراسر اس کے منکر ہیں، وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ان کے ہاں یہی کبریت و احمر یعنی اصل تصوف ہے، یہی انہیں عزیز ہے اور جب یہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو ان کے لیے کیمیا کا حکم رکھتی ہے، کیونکہ بیماری کے متعلق دوا طلبی کی ایک طبعی چیز ہے، ایسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی جو دافع درد نہ ہو۔ چنانچہ بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہے جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اس درد کے موافق کوئی شے طلب کرتا ہے۔ جس شخص کی بیماری کا علاج معمولی دوا سے ہو سکتا ہو اسے کشتہ مرجان کی ضرورت نہیں، جس میں دول مسک اور مروارید بھی ملا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت اس وجہ سے بھی قوی ہے کہ ہر شخص اس سے اپنا حصہ پاتا ہے۔ اس سے پہلے علم تصوف سے جاہل لوگوں نے مشائخ کی کتابوں کا عجیب حال کیا۔ جب یہ اسرار الہی کے خزانے ان کے ہتھے چڑھے اور انہوں نے ان کی کچھ سمجھ نہ آئی تو انہوں نے ایسے خزانوں کو جاہل قلع فروشوں اور ناپاک جلد سازوں کے پاس فروخت کر دیا۔ چنانچہ ان خزانوں کے اوراق کو انہوں نے قلعوں کا استر اور ابو نواس کی دیوانوں اور جاہز کی ہزلیات کی جلد بنا لیا۔ یہ اسی طرح ہوا جیسے کوئی باز کسی بڑھیا کی کٹیا میں چلا گیا اور اس نے اس کے پر کاٹ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں یہ بات ظاہر فرما دی ہے کہ دنیا دار لوگوں نے ہوا و حفظ کو شریعت کا نام دے دیا ہے،
طلب جاہ اور ریاست اور تکبر کو عزت و علم کہنے لگے ہیں، عادات میں ریا کو خشیت کا نام دے دیا ہے، دل میں حسد و کینہ کو چھپا رکھنے کو حلم کہتے ہیں، مجادلہ کو مناظرہ کہتے ہیں، مجازیت اور حماقت کو پاک دامنی سے ملکب کرتے ہیں، نفاق کو زہد اور خواہش کو ارادت کہتے ہیں، طبعی بکواس کو معرفت کا نام دیتے ہیں، اور حدیث نفس کو محبت، الحاد کو فقر، انکار کو برگزیدگی، زندقہ الحاد کو فنا اور ترک شریعت پیغمبر علیہ السلام کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے آفت زمانہ کو معاملات کا نام دے رکھا ہے، یہاں تک کہ اہل حقیقت ان سے پوشیدہ ہو گئے اور ایسے لوگ غالب آ گئے ہیں جس طرح آل مروان حضور رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پر فطرت اول میں غالب آئی۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل حقیقت کے بادشاہ اور تحقیق و باریک نقطوں کی روشن دلیل ہیں، نے کیا خوب فرمایا ہے: ہم ایسے زمانے میں ابتلا میں پڑے ہیں جس میں آداب اسلام ہے، نہ جاہلیت کے اخلاق اور نہ ہی اہل مروت کے احکام۔ اسی کی موافقت میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اس دنیا میں اللہ سے التجا کرنے والا اس سوار کی طرح ہے جو سواری کو لخ لخ کر کے بٹھاتا ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو اس غم سے دور رہا وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا مختصر سا اس کا تعارف تھا، جو ان کا سوال ہے اس پہ حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جو جواب فرمایا۔ باقی پھر آگے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں۔ تو میں آج سے کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹی ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ لوگوں کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام۔